دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور ہمنا وقت کم اور مقابلہ سخت کی عملی تفسیر بنی جلدی جلدی دعوت کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی۔ خلاف توقع آج اس کی ماسی بھی نہیں آئی تھی، اسی لیے اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ابھی ڈھیروں کام باقی تھا اور ہمنا کسی مشین کی طرح کاموں میں لگی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ گیٹ کھولنے پر اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جدید فیشن کے تمام اصولوں پر پوری اترتی 30-32 سالہ اسمارٹ سی عورت کھڑی تھی۔ ہمنا اس کی دلکش شخصیت سے متاثر ہو کر بولی، جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اسے امید تھی کہ جس طرح وہ عورت متاثر کن شخصیت کی مالک تھی ویسے ہی اس کی آواز بھی ہوگی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ ادھر ہمنا نے یہ پوچھا اور ادھر وہ کانوں کو پھاڑتی آواز میں چلائی، جب تمیز سے رہنا نہیں آتا تو شرفا کے علاقے میں رہتے ہی کیوں ہو؟ تم لوگ تو ایسی جا کر رہو جہاں تم جیسے تمیز سے آری لوگ رہتے ہیں۔ ہمنا جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی حواس باختہ سی رہ گئی۔ مگر آپ ہیں کون اور اس طرح بات کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہی الفاظ برآمد ہو سکے۔ میں کوئی بھی ہوں بی بی، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ تم نے اپنے بچے کو بالکل تمیز نہیں سکھائی۔ اگر بچوں کی درست پرورش نہیں کر سکتے تو پھر پیدا ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور بات اب اس کے اکلوتے بیٹے زین پر آ گئی تھی، اسی لیے ہمنا اپنی تمام جھجک ایک طرف رکھ کر کڑے تیوروں سے بولی، یہ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں؟ میں خاموش ہوں تو سر پر ہی چڑھی آ رہی ہیں؟ پہلے آپ خود بات کرنے کی تمیز سیکھ کر آئیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ آخر ایسا کیا کیا ہے زین نے؟ شدید غصے اور جھنجھلاہٹ سے ہمنا کی سانس چڑھ گئی تھی۔ اس عورت کی حالت بھی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ دونوں خواتین مارکے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہی تھیں اور قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں۔ 120 گز کے برابر میں بنے گھروں پر مشتمل سوسائٹی تھی۔ ہنگامہ سن کر آس پاس کی دوسری خواتین بھی جمع ہو گئیں۔ پڑوسن ہونے کے ناطے سب ہمنا کی سائٹ لے رہی تھی اور اس عورت کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے بے بات کا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ 6 سالہ زین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس عورت کے لان میں پہنچ گیا جو چند ہفتے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی، اور وہاں فٹ بال کھیلنے لگا۔ کھیل کے دوران گھاس کو نقصان پہنچا اور وہاں لگے پھولوں کے 2-3 گملے بھی ٹوٹ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بچوں نے یہ غلط کام کیا تھا اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بات یہ تھی کہ وہ بچے تھے، اور دوسری یہ کہ اسے بھی ہمنا سے اتنی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ جھگڑا کافی دیر تک چلا اور ہمنا کی مدد کو آئی خواتین نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اس زوبیہ نامی عورت کی خوب بے عزتی ہوئی اور اسے سخت لعن طعن کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ اپنی جان بچا کر ہمنا کو دیکھ لوں گی کی دھمکی دے کر وہاں سے چلتی بنی۔ اس کے بعد ہمنا اور اس کی پڑوسنیں کافی دیر تک کھڑی زوبیہ نامی اس بدمزاج خاتون کو برا بھلا کہتی رہیں۔ ہمنا کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے زین کو بھی واپس بلا لیا تھا اور اس کے پھولے پھولے گالوں پر 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے تھے۔ زین آنکھوں میں آنسو بھرے اسے حیرت سے تکتا رہا۔ شام میں شارق جب دفتر سے گھر پہنچا تو بیگم کا موڈ دیکھ کر سمجھا کہ شاید کام کی زیادتی کے سبب اس کا موڈ آف ہے۔ زین الگ اتری ہوئی شکل لیے ایک طرف بیٹھا تھا۔ شارق نے ہمنا کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اس کو دعوت کے لیے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا۔ تھوڑی دیر میں مہمان آنے شروع ہو گئے، مگر ہمنا کا منہ پھولا ہی رہا۔ شارق اس کی یہ کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، ورنہ ہمنا کبھی بھی مہمانوں کی موجودگی میں ایسے بیہیو نہیں کرتی۔ رات کو جب مہمان رخصت ہو گئے اور تھکی ہاری ہمنا کمرے میں آئی تو شارق پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ ہمنا کی زبانی سارا قصہ جان کر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہمنا برا منہ بنا کر بولی، آپ کو برا نہیں لگا کہ کس طرح اس نے میری بے عزتی کی؟ شارق تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا، تم نے اسے جواب تو دے دیا نا، غصہ تو تم جب کرو جب تم خاموشی سے سب سہ جاتی۔ حساب برابر ہو گیا، بلکہ تم نے تو الٹا اپنے ہی بیٹے کو سب کے سامنے مار کر اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم نے شاید غصے میں نوٹ نہیں کیا، مگر آج اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کزن سے کھیلنا تو دور کی بات ان سے بات تک نہیں کی۔ غصہ تو اسے تم پر ہونا چاہیے، مگر وہ تو سارا ٹائم تمہاری طرف معصومیت سے تکتا رہا۔ شارق کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمنا میں ابھی آتی ہوں کہتی ہوئی بستر سے اتر گئی۔ شارق کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ سیدھی زین کے کمرے میں جائے گی اور پھر دونوں ماں بیٹا دیر تک روٹھنے منانے کا کھیل میں مصروف رہیں گے۔ اس دن کے بعد کئی موقع ایسے آئے جب ہمنا اور زوبیہ آمنے سامنے ہوئیں اور ان کے درمیان بدمزگی ہوتے رہ گئی۔ محلے میں سبھی ان دونوں کے درمیان چل رہی چپکلش کے بارے میں جانتے تھے۔ اب ہمنا بھی بدلہ لینے کی طاق میں تھی، اس لیے ایک شام جب زوبیہ حسب معمول کمپاؤنڈ میں بنے پارک میں واک سے فارغ ہو کر اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھنے کے لیے آئی تو ہمنا وہاں جان بوجھ کر پہلے سے براجمان تھی۔ زوبیہ نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں زوبیہ سے کہیں اور بیٹھ جانے کو کہا۔ اس کے بعد تو بات اتنی بڑی کہ ہمنا سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے خود پر لگائے گئے ایک گھٹیا الزام پر آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ پارک میں سناٹا چھا گیا۔
زوبیہ خود بھی سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی اور پھر حیرت انگیز طور پر ہمنا کو کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ شارق کو جب اس تمام واقعے کا علم ہوا تو ظاہر ہے اس نے بھی ہمنا کو اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ نہ وہ اس کے منہ لگتی نہ یہ شرمناک حرکت ہوتی۔ اس نے ہمنا پر زور دیا کہ وہ جا کر زوبیہ سے اس کی معافی مانگے، مگر غصے میں بھری ہوئی ہمنا نے اس کی یہ بات مسترد کر دی۔ البتہ اس نے شارق سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی زوبیہ سے بات کرنے میں پہل نہیں کرے گی اور نہ ہی اس سے لڑنے کا موقع ڈھونڈے گی۔ سلیقے سے جمے ڈرائنگ روم میں ملکہ جیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ابھی لائٹ جلانے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اے سی کی وجہ سے ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی جو اس گرم موسم میں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں موجود دونوں افراد سائے کی مانند معلوم ہو رہے تھے۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک سایہ کسی عورت کا ہے جبکہ دوسرا کسی کم عمر بچے کا ہے۔ دونوں سائے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ باتوں باتوں میں بچے نے عورت سے کہانی سننے کی فرمائش کر دی۔ عورت تھوڑی دیر تک تو اسے ٹالتی رہی، مگر جب بچے کا اصرار بڑھا تو اس نے کہانی سنانی شروع کی۔ کہانی اسی کے عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے بچے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ شارق ابھی تھوڑی دیر قبل ہی دفتر سے لوٹا تھا۔ اس کی 6 ماہ پہلے ترقی ہوئی تھی۔ سیلری بڑھانے کے علاوہ کمپنی نے اسے گاڑی بھی دی تھی۔ ترقی کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح شام کو گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اکثر اسے رات گئے تک دفتر میں رک کر کام نپٹانے ہوتے تھے یا میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں۔ وہ ہمنا اور زین کو بالکل وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ آج خوش قسمتی سے کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے وہ کافی عرصے کے بعد ہمنا اور زین کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ ہمنا اور زین اس کی موجودگی سے بہت خوش تھے۔ زین تو اتنے دن بعد باپ سے ملنے کی خوشی میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ کھانا کم کھا رہا تھا اور باتیں زیادہ کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہا تھا جب ہمنا نے اسے ٹوکا، بیٹا جلدی کھانا ختم کرو اور اپنا بیگ ریڈی کرو، زوبی تمہیں لینے آتی ہی ہوگی، اسے بتا دینا کہ کل تمہارا میتھ کا ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری ضرور کروائے۔ شارق نے پوچھا، یہ زوبی کون ہے بھائی؟ ہمنا نارمل سے انداز میں بولی، ارے وہی اپنی زوبیہ جس سے چند ماہ پہلے میری لڑائی ہوئی تھی۔ شارق یہ سن کر کرسی سے گرتے گرتے بچا، کیا مطلب؟ یعنی تمہاری اس سے دوستی ہو گئی؟ ہمنا اس کے انداز پر تھوڑا سا کھسیا گئی، توبہ ہے آپ بھی حد کرتے ہیں، میری کون سی جنموں کی دشمنی تھی، بس تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی جو ہم نے آپس میں مل کر دور کر دی، ذرا سی لڑائی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس سے زندگی بھر بات نہ کروں۔ شارق کی حیرت ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی، مگر وہ تمہارا عہد کہ کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گی اور اس سے بات کرنے سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا لوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہوا؟ اب کی بار ہمنا جھنجھلا سی گئی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ پچھلے مہینے جب آپ اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو ایک دن وہ چاکلیٹس اور پھول لے کر آئی، اپنے اس دن کے رویے پر مجھ سے معافی مانگی اور اپنی کہانی سنائی۔ اس کے شوہر نے اسے بانجھ ہونے کی بنا پر طلاق دے دی ہے، اس لیے وہ یہاں کمپاؤنڈ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ اس روز اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بچے تو آپ جانتے ہیں کہ ساتھ مل کر کتنا ادھم مچاتے ہیں، تو اسی لیے وہ وقتی طور پر اپسیٹ ہو گئی تھی۔ بیچاری بہت شرمندہ تھی، اور خیر غلطی تو میری بھی تھی کہ میں نے پارک میں اسے لڑنے پر اکسایا تھا، تو بس میں نے ساری باتیں بھلا کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے وہ اتنے اچھے دل کی ہے، اس دن کے بعد سے اس نے میرا آدھا بوجھ بانٹ لیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ماسی زیادہ تر غائب ہی رہتی ہے، اور آج کل میری ایسی کنڈیشن نہیں کہ میں زیادہ کام کر سکوں۔ خاص طور پر زین کو تو اسی نے سنبھال لیا ہے، خود زین بھی اس سے بہت ہل گیا ہے، بیچاری خود بھی بچوں کو ترسی ہوئی ہے، بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ ہمنا کی بات پر شارق پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئی، شارق نے کہا، وہ جس مزاج کی عورت ہے اسے سوچ کر یہ ناممکن سی بات لگتی ہے کہ اس نے خود تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ شارق کی بات پر ہمنا تنک کر بولی، آپ خواہ پریشان مت ہوں، برا بھلا میں بھی سمجھتی ہوں، اور زوبیہ واقعی ایک مظلوم عورت ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں اس نے جس طرح میرا اور زین کا خیال رکھا وہ قابل تعریف ہے، اور مجھے تو اس کی صورت میں ایک بہترین مددگار مل گیا ہے۔ شارق ہمنا کے مکمل طور پر بدلے ہوئے خیالات جان کر حیران تو تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہمنا مطمئن ہے تو اس نے بھی عورتوں کی ازلی سمجھ میں نہ آنے والی فطرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویسے بھی خواتین کی بے تکی لڑائی یا دوستی کے چکروں سے اسے کیا لینا دینا تھا؟